السلام علیکم پیارے بچوں، تو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا۔ یہ کہانی ایک جنگل کی ہے جہاں پر ایک درخت میں ایک چڑیا اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ موجود رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے اپنے بچوں سے کہا، بیٹا، مجھے تمہارے لیے کھانا لینے کے لیے باہر جانا ہوگا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں تم گھونسلے میں ہی رہنا۔ بارش بہت زیادہ تیز تھی، اسی لیے چڑیا نے اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ دونوں بچے گھر کے اندر ہی رہ گئے اور چڑیا کھانے کی تلاش میں باہر نکل گئی۔ جب وہ ادھر ادھر اناج تلاش کر رہی تھی، بارش بہت زیادہ تیز ہونے لگی اور چڑیا نے یہ سوچا کہ اب اسے کسی محفوظ جگہ پر بیٹھ جانا چاہیے۔ وہیں پر اس کو اس کے دو دوست مینو موسی اور کالو بھیا ملے، جنہوں نے اسے بتایا کہ یہاں پر ایک خطرناک شکاری گدھ اڑ رہا ہے۔ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو وہ تمہارا شکار کر سکتے۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے ذرا دھیان سے اور جنگل میں آگے والی طرف مت جانا۔ چڑیا نے کہا، ٹھیک ہے، میں دھیان رکھوں گی۔ اب وہ اسے کہنے لگی کہ اگر میں آنے میں تھوڑی دیر کر دوں تو میرے بچوں کا دھیان رکھنا اور ذرا جا کر دیکھ لینا کہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے اناج کی تلاش میں جنگل کے آگے والے حصے میں جانا ہوگا۔ مینو موسی اسے بتاتی ہے کہ جنگل کے آگے والے حصے میں بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ وہاں پر گدھوں کا ایک گروہ رہتا ہے اور وہاں پہ بہت ساری شکاری چیل بھی ہیں۔ ذرا حفاظت سے اور دھیان سے ہی جانا، کیونکہ وہ بہت سارے پرندوں کا شکار کر چکے ہیں۔ وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چڑیا کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اور پھر وہ لوگ اپنی اپنی سمت میں نکل جاتے ہیں۔ چڑیا کھانے کی تلاش میں جنگل کے بہت آگے والے حصے پر پہنچ جاتی ہے۔ وہیں پر اس کی ملاقات اس شکاری چیل سے ہوتی ہے۔ ہاں 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 ہاں، اچھا ہوا تم مجھے مل گئیں۔ اب میں تمہیں آرام سے اور مزے سے کھاؤں گا۔ آج تو موسم بھی بہت سہانا ہے، مزہ آ جائے گا تمہیں کھانے میں۔ چڑیا اسے کہتی ہے، معاف کرنا، پر ابھی تم مجھے مت کھاؤ، پہلے میری ایک بات سن لو۔ میرے بچے بہت بھوکے ہیں، انہوں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اسی لیے اتنی تیز بارش میں ان کے لیے اناج کا انتظام کرنے میں گھر سے باہر نکلی ہوں۔ تمہاری بہت مہربانی ہوگی، میں واپس پلٹ کر ضرور آؤں گی۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ چیل کو اس کے اوپر ترس آ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں راستے میں اسے ایک شکاری گدھ ملتا ہے۔ ہو، اب میرے سردار تمہیں مزے لے کر کھائیں گے، بہت اچھا لگے گا انہیں، چلو میرے ساتھ۔ میری پہلے ایک بات سن لو، میں تمہارے سردار کے پاس ضرور چلتی، لیکن اب میں نے ایک چیل سے وعدہ کر لیا ہے، اگر میں اس کے پاس نہ پہنچی تو وہ میرے دونوں بچوں کو کھا جائے گا، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگر تمہارے سردار میں دم ہے تو وہ اس چیل سے خود ہی بات کر لیں، تب میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ گدھ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور اتنی دیر میں وہ چڑیا اناج کے لیے اڑ جاتی ہے۔ وہ اپنے منہ میں اناج دباتی ہے اور وہاں سے اپنے گھونسلے کی طرف جانے لگتی ہے۔ اس نے اپنے دوست کالو سے کہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بچوں کا دھیان رکھے، اسی لیے کالو اس کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ راستے میں کالو کی بیوی اسے روک لیتی ہے۔ رکیے رکیے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہاں چل دیے؟ اتنی بارش کے موسم میں مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، گھر میں واپس آ جاؤ۔ اور کالو کو مجبوری میں گھر واپس جانا پڑتا ہے۔ دونوں معصوم بچے اپنے گھونسلے کے اندر بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ بارش بہت تیز ہو جاتی ہے۔ بہن اپنے بھائی سے کہتی ہے، بھیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ماما کب واپس آئیں گی؟ بارش تو تیز ہی ہوتی جا رہی ہے۔ اور اتنی دیر میں پانی ان کے گھونسلے کے اندر گھسنا شروع ہو جاتا ہے اور پانی اوپر کی طرف آنا شروع ہوتا ہے۔ ننھے بچے بہت ڈر جاتے ہیں اور گھبراہٹ میں وہ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بارش بہت تیز ہوتی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ انہیں کہاں جانا چاہیے۔
جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ مینو موسی کے گھر میں ہی چلے جاتے ہیں۔ ارے پیارے بچوں، آؤ آؤ۔ وہ انہیں کھانے کو دیتی ہیں۔ اتنی دیر میں وہ دونوں گدھ اور چیل ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے کہ دیکھے تو صحیح کہ آخر کون سی ایسی خطرناک چیل وہاں پر اور آ گئی ہے جو کہ ان کا شکار چھیننے لگی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بہت بری طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اتنی دیر میں چڑیا جب اپنے گھر واپس پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ پانی اس کے گھونسلے کے اندر پورے طریقے سے بھر چکا ہے اور اس کے بچے وہاں موجود نہیں۔ وہ بہت اداس ہو کر ایک درخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، میرے بچے کہاں گئے؟ اتنی دیر میں مینو موسی وہاں پر آتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں، فکر مت کرو بہن، تمہارے بچے میرے گھر میں ہیں اور میں نے انہیں کھانا کھلا دیا ہے، اب وہ آرام سے سو رہے ہیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میرے ساتھ چلو۔ جب وہ چڑیا کو یہ بات بتاتی ہے تو چڑیا بہت خوش ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں کالو بھی آ جاتا ہے۔ بہن، مجھے معاف کرنا، میری بیوی نے مجھے روک لیا تھا۔ پر مجھے اب جانا ہوگا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ اس کو ایک بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں جو کہ چیلوں کا سردار ہوتا ہے، اور وہ جا کر اسے ساری بات بتاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں چڑیا نے جانے کا وعدہ کیا تھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں آپس میں ہی لڑ کر اور مر چکے ہوتے ہیں۔ بادشاہ چڑیا سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ سب کچھ تمہاری عقل مندی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم عقل سے کام نہ لیتی تو تم کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، تم بہت ذہین